آسمانی کتب، ہم آسمانی کتب کی بات کریں، آسمانی کتب میں قرآن کریم کو جو ممتاز حیثیت حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انیق صاحب، اس کی بنیادی وجوہات میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن کریم انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ان کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو جو ہدایت بھیجی، جو آپ نے ارشاد قرآن کریم کا اصطلاح استعمال فرمائی، مہیمن محافظ، جی، انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کیا ہدایت بھیجی؟ توحید کی ہدایت بھیجی، آخرت کا ایمان بھیجا، اللہ کی طرف رجوع بھیجا۔ یہ تمام انبیاء کرام کی جو مجموعی ہدایت ہے، تمام کتابوں میں ہے، اس کو قرآن کریم نے اکٹھا کر کے اس کی حفاظت کی۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء کی جو میراث ہے ہدایت کی، جی، وہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ ایک کام قرآن کریم نے یہ کیا۔ دوسرا، قرآن کریم نے یہ کام کیا کہ جو اللہ نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام ارسال فرمائے، بھیجے، ان کا مرتبہ اور منصب متعین کر کے امتوں کو، ساری امتوں کو، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا گیا کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کو برحق جانو۔ پچھلی امتوں میں یہ رہا ہے اور آج بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں لیکن نبی کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یا تمام انبیاء کے واقعات کے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رسول کا مخاطبہ، تو اس امت کے اندر اللہ کا پیغام لانے والے، چاہے وہ انسانوں میں انبیاء ہوں یا فرشتوں میں ہوں، جی، ان سب کے حوالے سے ایک تعظیم اور تکریم اور ان پر ایمان کو اس کا حصہ بنایا گیا۔